السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے اپنے حبیب سے، اے ہمارے حبیب، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے والی کتاب ہے، اور گناہوں کی ظلمت کو ختم کرنے والی کتاب ہے، اور نور کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو یہ اس کا دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کا قلب نور سے منور ہو جاتا ہے۔ دو واقعات قرآن سے متعلق عرض کرنے ہیں، بغور سماعت فرمائے۔ محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تہجد کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اس ذات پاک کو قرآن کریم سنا رہا تھا جو دلوں کے بھید کو جاننے والی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات انسان کی شہ رگ سے بھی واقف ہے۔ تو جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں اللہ کا کلام پڑھتا ہے، چاہے وہ آہستہ پڑھ رہا ہو یا زور سے پڑھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کا قرآن دونوں حالتوں میں سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، اور دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم زور سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جایا کرتے ہیں، شیطان بھاگ جایا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب کہیں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، اور جو شرری جن اور شیطان ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے قاری تھے، صحابہ کے دور میں بہت بڑے قاری مانے جاتے تھے اور بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ ابی تلاوت کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ابی، پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب بھی سمجھدار تھے اور فرمایا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، تم بھی قرآن سنو ابی سے اور میں بھی سنوں گا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا مقام ان لوگوں کا تھا کہ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک ہے،
وہ فرما رہی ہے کہ میں بھی سنوں گا اور تم بھی سنو۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ کسی کو بھی عالم کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو جو مقام ملا ہے، اس کو جو مرتبہ ملا ہے، وہ قرآن کریم کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ہم بھی قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں بھی وہی مقام ملے گا، وہی مرتبہ ملے گا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کریم خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ۔ یہی قرآن کریم ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی ہے، یہی قرآن کریم ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، کتاب ہے۔ ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو ضرور مکتب میں بھیج کر یا کسی بھی قاری صاحب کو لگا کر یا کسی بھی امام صاحب کو لگا کر بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھائیں۔ میری آپ سے یہ بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے، اسی میں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔